میں ایک بات کہوں گا کہ انڈیا نے جو اٹیک کیا ہے وہ چھپ کے نہیں کیا. جلوہ ہے ہمارا کہ ہمارا ایئر سسٹم اتنا خراب کیوں تھا. رڈار ایک بھی میزائل اینٹی سیپٹ نہیں ہوا کیوں؟ ہمارے رڈار جو تھے وہ کہاں تھے, ہمارا زمینی سسٹم کہاں تھا. اگر زمینی ہوا ہے تو پھر زمینی سسٹم جو ہم لوگ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا زمینی سسٹم اتنا تیز ہے, ہم کسی جہاز کو کسی میزائل کو انٹر نہیں ہونے دیتے. اگر یہ فضائی اگر تھا تو مجھے بتائیں کہ ہمارا فضائی سسٹم اتنا خراب کیوں ہے کہ انہوں نے 9 حملے کیے, ٹھیک ہے, کشمیر سمیت انہوں نے پاکستان میں 9 حملے کیے اور وہ ان کو ناکام نہیں بنا سکے. اور ہم نے زبانی کلامی صرف سنا ہے کہ فلانا طیارہ گر گیا, فلانا طیارہ گر گیا, فلانا طیارہ گر گیا. کہاں پہ گرا دیے؟ پرانی تصاویر لگا کے گرا دیے. ہم لوگ کوئی بچے دودھ پیتے بچے ہم لوگ ان چیزوں پہ یقین کر لیں گے؟ گجب بے عزتی ہے کہ ہم لوگ نے تو اوپن وار کر دی نا. یہ کوئی چیز نہیں ہے. انڈیا نے تو اوپن وار کر دی نا, اس نے تو سرعام میزائل داغے نا, کوئی چوری چھپے والی بات. ہاں تو یہی تو میں میزائل بھی داغ کر ویڈیو بھی بنا کے اپنے چینل پہ اس پہ یہ چکلالا ایئر بیس پہ انہوں نے پھینکا. یہ ایک اور طیارہ ادھر سے گزرا ہے, وہ دیکھیں ایک اور اٹیک. اللہ خیر کرے. یہ دھماکے کی آواز بھی بہت اونچی ہوتی ہے. سے وہاں پہ سوال کرتے ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان دہشت گرد پالتا ہے, ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں, ہم مدرسوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں, ہمارے اوپر مساجد کے اوپر حملہ ہوا ہے, رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, پلگام واقعہ پاکستان نے کیا ہی نہیں. ابھی ہمارا جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو جانے کا شوق ہے, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس سے زیادہ پڑھے لکھے بہتر جو ہے وہ گورنمنٹ کا بیانیہ کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے لوگ ہوں گے, ان کو بھیجیں. یہ اس طرح کی شہداء کی بے حرمتی نہ کروائے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور ان کے میڈیا کے اندر وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کا بیانیہ چلائیں. آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. انڈیا ریلیونٹ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے, ناٹ اونلی اس کی سائز کی وجہ سے لیکن اس کے فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا دنیا میں میٹر کرتا جا رہا ہے. 1 2 3 4 5 شہید. یہ سیز فائر کے بعد ہمارے لائن آف کنٹرول کے قریب ہماری سویلین آبادی کا اتنا نقصان ہوا ہے. سر, پاکستان کی قوم نے 80,000 سے زائد لوگوں کا جان کا نذرانہ دیا ہے. We have suffered $150 billion in economic collateral damage. لیکن انڈیا نے سر کیا کیا؟ اس ٹریجڈی کو ایک موقع بنا کے ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈی اور وہ اسکیپ گوٹ بنا پاکستان. اگر پلوامہ کا واقعہ اگر آپ دیکھیں 2019 کا سر, تو پلوامہ کے واقعے کے بعد بھی یہی سینیریو ہوا تھا. یہاں پہ ڈیفنس منسٹر کا اسپیشلی جو رویہ ہے وہ بہت ارسپانسیبل ہے. یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں اگر انگریزی نہیں آتی ہے تو نہ جاؤ. If you cannot defend your own country, don't go there. Don't mock yourself, don't mock your government, don't mock your state. اگر آپ بیانیہ وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں آپ. اور اس وقت اس ٹریجڈی کو انڈیا نے استعمال کر کے, مودی سرکار نے استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا. سر, پانی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈکلیئرنگ وار, کیونکہ پانی وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کو زندہ رکھتی ہے بلکہ آپ کی اکانومی کو زندہ رکھتی ہے. کشمیر کی بات نہیں ہے, پورے بھارت میں اگر کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک کیا گیا میں پاکستان کو مٹی میں ملا دوں گا. اگلی بار مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا. شروع سے یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا رقبہ ہے, آبادی ہے, سائز ہے, اسٹیچر ہے, اکانومی ہے, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس کا مقام دینا. سر, جب میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ وارننگ دی انڈیا کو کہ either the water will flow or your blood, that was our red line. سر, لیکن اس ہاؤس سے اور پاکستان کی سرزمین سے اور پاکستان کے بچے سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم متحد ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جو دہشت گردی سے خود پٹا ہوا ہے, خود مرا. غیر انسانی رویوں کی تلقین نہیں کرتا, لیکن مودی صاحب نے انہی رویوں کا پرچار بھی کیا, ان رویوں پہ عمل بھی کیا, اور وہ ہندوستان جو نہرو کے زمانے میں کہلاتا تھا جی کہ ہم اپنے سیکولرزم پہ ناز کرتے ہیں اور ہم اپنی جمہوریت پہ ناز کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی قتل گاہ بن کے رہ گئی, مسلمانوں کے لیے بھی اور اقلیتوں کے لیے بھی, صرف ایک شخص کے اس رویے کے باعث. اور یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کشمیر کے اندر جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑا پرانا ہے, سال ہا سال سے جاری ہے.
اور اب تک کے محتاط اندازوں کے مطابق ہمارے 90,000 کے قریب کشمیری باشندے اور مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور 25,000 کے قریب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں۔ 12,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے جن کی ہماری دختران کشمیر کی آبرو ریزی کی گئی۔ ہزاروں ہیں جو جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، 7-8 لاکھ بھارتی سپاہ وہاں برس برس سے موجود ہے، 3 دہائیوں سے، اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہاں کی مسلم آبادی کو اگر دیکھا جائے تو ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک بندوق بردار مسلط ہے جو ان کے سینوں کی طرف بندوق کے تانے کھڑا ہے۔ گلی گلی ناکے لگے ہیں، پیرے لگے ہیں، چوکیاں ہیں، چیک پوسٹس ہیں، اور کوئی انسان آزادی کے ساتھ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کشمیر کے اندر جو ایک تحفظ حاصل تھا، خصوصی تحفظ حاصل تھا، خصوصی تحفظات اور خصوصی ایک نیچر حاصل تھی کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو، وہ ختم کر دی۔ 370 کلاس جو تھی وہ اڑا دی گئی۔ اس کے بعد ایک نیا ٹیررزم کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے، آبادی کا توازن درہم برہم کرنے کے لیے جو غیر مسلم تھے انہیں لا کے وہاں بسایا گیا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں، ان کے گھر جلائے گئے، اور ان کے اوپر ایک نیا ٹیررزم کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے، ایک مسلم اکثریتی جہاں 1.5 کروڑ کے قریب مسلمان بستے تھے، اس حیثیت کو، اس جو توازن ہے آبادی کا، اس کو درہم برہم کر دیا جائے۔ وہ سلسلہ جناب چیئرمین ایک طرف چل رہا تھا۔ پھر پہلگام ہوتا ہے، کئی واقعات اور بھی ہوتے ہیں۔ میں پہلگام کی طرف آتا ہوں۔ یہ وہ سیاحتی مقام ہے بھارت کا جہاں بہت کثرت سے سیاح آتے ہیں، اور یہ کوئی دور دراز کا ایسا علاقہ بھی نہیں ہے جو اپروچ سے باہر ہے۔ سڑکیں جاتی ہیں، سیاح جاتے ہیں، بازار ہیں، پارکس ہیں، تفریح گاہیں ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں۔ وہاں پہ ایک واردات ہوتی ہے، اور وہ واردات کیسے ہوتی ہے؟ دن دہاڑے ہوتی ہے، اور بقول بھارت کا جو آفیشل موقف ہے کہ جی 4 افراد آتے ہیں، وہ باقاعدہ انٹرویوز کرتے ہیں سیاحوں کے، اور کہتے ہیں اچھا تم اس طرف ہو جاؤ، تم اس طرف ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد وہ آرام سے چلتے ہوئے کہیں خلاؤں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ اب پوچھا جائے کہ جب 7 لاکھ فوج تمہاری موجود ہے، جب کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، جب کوئی کشمیری گھر سے نہیں نکل سکتا، اور پہلگام میں بے شمار واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تو سیاحوں کی حفاظت کے لیے ایجنسیاں کہاں تھیں؟ تمہاری فوج کہاں تھی؟ وہ بندوقیں